अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करेंगे वो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज हम बात करेंगे कि हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से क्या सबक हमने सीखा और उसको किस तरह हम अपनी ज़िंदगी के अंदर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो करबला के हवाले से बहुत ही मशहूर शेर है, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी को देखकर बंदा शशदर से रह जाता है कि किस तरह इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पूरे ख़ानदान को इस्लाम की खातिर कुर्बान करा दिया। सच का साथ ना छोड़ा, लेकिन अपने बच्चों को इस्लाम की खातिर ज़िबह करा दिया, इस्लाम की खातिर शहीद करा दिया और ख़ुद भी इस्लाम की खातिर शहीद हो गए। ऐसी हस्ती से हमें ज़रूर सीखना चाहिए और उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको ज़रूर हमें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि हम क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से या वाक़या करबला से हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से हमें सबसे पहली जो चीज़ सीखने को मिलती है वो ये है कि हमें सबसे पहले जो मौत है उसे समझना चाहिए, उसे बहुत ही दिल से, बहुत ही गहराई से समझना चाहिए कि मौत क्या है। जब हम मौत को समझ लेंगे तो हमारे लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकसद को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले मौत को समझें अपनी ज़िंदगी में, और आखिरत के लिए मौत को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कुरान मजीद में आया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो नफ्स दुनिया के अंदर आया है हर एक को मौत का जायका चखना है। जो लोग दुनिया में आए हैं वो दुनिया से रुखसत होंगे, एक दिन उनको दुनिया छोड़कर जानी ही है। जब हर इंसान को मुकर्ररा वक्त के अंदर इस दुनिया फ़ानी से जाना है तो फिर हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकसद, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका पर्पस बहुत ही वाज़ेह हो जाता है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है और उससे कोई भी शख्स बच नहीं सकता। और तो ये मौत के हवाले से इस बात पर हमारा पूरा यकीन होना चाहिए, और जब हमारा इस बात पर यकीन होगा तो हम मौत को समझ सकेंगे कि मौत क्या है। दूसरा, मौत जो है, इज्जत की जो मौत होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है उस ज़िंदगी से जिसके अंदर आपको ह्यूमिलिएशन हो, जिसके अंदर आपकी रिस्पेक्ट ना हो, जिसके अंदर आपकी बेइज्जती किया जाए, आपकी ह्यूमिलिएशन की जाए। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बाइज्जत मौत को, एक मौत को अपने गले लगाया, लेकिन ह्यूमिलिएशन को कबूल नहीं किया। उसके बाद तीसरी चीज़ के अंदर जो सीखने को मिलती है वो ये है कि जो मौत है, जो शख्स अपने आप को इस्लाम की खातिर कुर्बान करता है उसको हम शहीद कहते हैं, और शहीद हमेशा जिंदा होते हैं और अल्लाह की नज़र में और इंसानों की, मुसलमानों की नज़र में उसका एक बहुत बड़ा रुतबा है। तो मौत को समझने के लिए इन तीन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले कि हर एक शख्स को दुनिया से जाना है, इसलिए अगर उसे दुनिया से जाना ही है तो उसको इज्जत और वक़ार की मौत जो है
وہ اس کے ساتھ جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہیوملیشن کی زندگی کو فوکس کرنا چاہیے یا اس کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو ہیوملیشن سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جو ہے یا تو با وقار با عزت طریقے سے گزاریں، یا پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ موت کو اپنے گلے لگا لیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کو جو ہے ترجیح دی، لیکن ہیوملیشن سے باز رہے اور اس کو ترجیح نہیں دی۔ اور امام حسین کو معلوم تھا کہ ان کی شہادت اصل میں ان کا جو قتل ہے، ان کی جو شہادت ہے، وہ اصل میں ان کے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑی رسپیکٹ ہے اسلام کی نظر میں۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کو اسلام کی خاطر وقف کر دیا، اسلام کی خاطر اپنی زندگی کو ختم کر دیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں ایز اے مسلمان جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں موت کو بہت قریب سے دیکھنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے، اور جب تک ہم اسے نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم جو ہے ایک اچھے اور صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دوسرا، اس کے اندر جو اہم چیز ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم نے سیکھا، وہ ہے سچ کا ساتھ دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے خاندان کی گردنیں کٹوا دی، خود بھی شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ ہمیشہ سچ بولتے رہے اور سچ کا ساتھ دیتے رہے۔ انہوں نے اس لیے یزید کے خلاف جو ہے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ایک اچھا شخص نہیں تھا، اس سے اسلام کو نقصان ہو رہا تھا، اس لیے وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے، سچ کا ساتھ دینے کے لیے، اسلام کا ساتھ دینے کے لیے، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، وہ شہید ہو گئے اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں ایز اے مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سچ کا ساتھ دے کر انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے کام کیا، اسلام کی بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ تو اسلام کی بقا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دینا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی سیکھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اور اپنے پورے خاندان کی زندگی کو تباہ کر دیا، اپنی زندگی کو اسلام کی خاطر قربان کر دیا، لیکن وہ سچ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی طرح ہمیں ان سے ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہے پیشنس، صبر۔ جب آپ بہت مشکل میں ہوں تو آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صابر دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح انہوں نے اپنے سامنے اپنے پیاروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، بجائے اس کے کہ وہ جب یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہے ان کا خاندان شہید ہو رہا ہے، تو وہ یزید سے بیعت کر سکتے تھے اور ان سے صلح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سچ کی خاطر صبر کیا، اور اتنے مشکل وقت کے اندر جو ہے انہوں نے صبر کیا۔ اور صبر میں یہ ہے کہ یزید آج بھی ذلت اس کا مقدر ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہوں یا وہ غیر مسلم ہوں، ان کی قربانی کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ وہ ہمیشہ اس کی قربانی کو، ہم لوگ ہمیشہ اس کی قربانی کو، ان کی قربانی کو یاد رکھیں گے، اور اس طرح کی قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شہادت لوگوں کو بہت کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ اس طرح اس کے اندر اور ایک چیز ہم نے سیکھی، جو کہ ہے ظالم کا انجام۔ جو لوگ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو ظالم ہیں، ان لوگوں کا انجام
دنیا اور آخرت میں بہت ہی برا ہوتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل تھے، ان کا کیا انجام ہوا، یزید کا کیا انجام ہوا، اور اس کے علاوہ ان کے باقی جتنے بھی ساتھی تھے، کوفہ کے جو گورنر تھے، اس کا کیا انجام ہوا، اور ان کے علاوہ باقی جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی فیملی کو شہید کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ مختار ثقفی کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، انہوں نے جب وہ گورنر بنے کوفہ کے، تو انہوں نے تمام لوگوں کو جو کہ امام حسین اور اس کی فیملی کے قاتل تھے، ان سب کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس طرح انہیں قتل کیا جس طرح انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فیملی اور ان کے ساتھ کیا تھا، اسی طرح انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا، اور اپنا انتقام لیا۔ جو ظلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فیملی کے اوپر ہوئے تھے، اس کے اوپر انہوں نے ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو یہ ظالم کا جو انجام ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں اچھا نہیں ہوتا، دنیا میں بھی وہ رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ظالم نہیں بننا چاہیے، ہمیں لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کسی کے مال کے اوپر نظر نہیں رکھنی چاہیے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ناجائز قتل نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کی ناجائز ہیوملیشن نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج کے ان چند اچھی باتوں کے ساتھ جو کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھی، آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری بات سنتے ہیں، اور اس طرح کے جو کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے کلپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔